السلام علیکم آل، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آج فرائیڈے ہے، الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ میں نے آج عمل کیا ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم نہائے ہیں، سرما لگایا ہے، ناخن کاٹے ہیں، سر میں تیل لگایا ہے، یہ سب ہماری سنتیں ہیں۔ اور الحمدللہ نماز ادا کی ہے، اور الحمدللہ سورہ کہف بھی پڑھی ہے، اور الحمدللہ درود پاک بھی بھیجا ہے اپنے حضور پر، اور الحمدللہ دعائیں بھی کی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے بھی ایسے بھی کیا ہوگا، اور جس نے نہیں کیا ہوگا اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائے وہ بھی یہ سب کرے۔ تو جیسے کہ ابھی فی الحال میں ایسی واک کے لیے آئی ہوں، کھانا وغیرہ کھایا ہے دوپہر کا، فرینڈ گئی ہے آفس، کھانے کے لیے آئی تھی، کھا کر چلی گئی، تو بس تھوڑا سا واک کرنے کے لیے میں آئی ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں وہیں کا ہی ایریا ہے گائز، اس کے ادھر سے میں آ رہی ہوں پورا واک کرتے ہوئے الحمدللہ، کیونکہ ٹہلنا بھی اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا اسلام میں یہ ہے کہ اللہ پاک کو بھی نہیں پسند ہے اگر ہمارا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے تو، لیکن میں تو کافی زیادہ موٹی ہو گئی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ پتلی ہو جاؤں۔ دعا کیجیے گا، اور صحت کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ صحت کا اگر ہم دھیان رکھتے ہیں تو اچھی زندگی جی پاتے ہیں، اور سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے پھر، کیونکہ مسئلہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو آج آپ کو امپورٹنٹ بات بتانے لگی ہوں، جو یہ ہے کہ مجھے بھی پتہ لگی تھی کہ جب ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر، تو بہت گناہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ان کو مزہ نہیں آ رہا، نماز میں ان کو سکون نہیں مل رہا، نماز ان کو ایک طرح برڈن لگ رہا ہے، بوجھ لگ رہا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، نماز برڈن نہیں ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز ہم پہ فرض ہے، اور نماز جب ہم خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آٹومیٹک ہمارا دل لگنے لگ جاتا ہے۔ اور سچ کہوں آپ کو کہ میں سچ میں پہلے بالکل ایسی نہیں تھی، مطلب اتنا زیادہ فالو ساری چیزیں، اب تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اس چیزوں میں خود اتر پائی ہوں، اچھے سے کر پاتی ہوں، ورنہ پہلے میرے بھی ایسا ہی تھا، جلدی سجدے لگانا، اور مطلب بہت ہو، لیکن الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے میری نماز الحمدللہ، اور چیزیں بھی بہت بہتر ہوئی ہیں، اللہ کا بہت بہت شکر کرم ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی عمل کریں۔ تو میرا یہاں تک راؤنڈ ہوا ہے گائز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں یہیں تک آئی ہوں، کافی دور آ گئی ہوں اپنی لوکیشن سے، چلتے ہیں واپس جہاں سے آئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دل لگائیں گے نا ہم، تو نماز ہمیں خود بخود اچھی لگے گی۔ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو آپ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا آٹومیٹک آپ کا دل کرے پڑھنے کا، تو سمجھ لیجئے آپ کی نماز قبول ہو گئی الحمدللہ۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، عصر، مغرب، فجر کی موسٹلی چھوٹ جاتی، میرے بھی چھوٹ جاتی، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم وہ نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے، نہ چھوڑیں، اور میں بھی اللہ پاک سے میرے لیے بھی دعا کریں کہ وہ نماز میری بھی نہ چھوٹے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھ رہا، ایسا بولتے ہیں، پر نہیں، ہماری کیا اوقات ہے، بلکہ اللہ ہی ہمیں نہیں بلا رہا، اللہ ہی پسند نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں وہ بہت بد نصیب انسان ہے جسے پورے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کی یاد نہ آئی ہو، یا ایک سجدہ بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا نام لیتے ہیں بار بار، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے، بہت ہمارے لبوں پہ، ہمارے زبان پہ اللہ پاک کا ذکر آتا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے میں اتنا زیادہ نہیں کرتی تھی، جیسے کہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ وہ، لیکن الحمدللہ اب آپ نے دیکھا ہوگا میری ہر ویڈیو میں اور میری عام طور کی زندگی میں بھی الحمدللہ ورڈ ایسے ہے جیسے نارمل ہے، مطلب میں ایسے ہی بولتی رہتی ہوں۔ آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ کھانا کھایا؟ الحمدللہ۔ یہ کام ہوا؟ الحمدللہ۔ مطلب یہ کہ
چاہے مجھے اچھا دن ہے، چاہے میرا برا دن ہے، چاہے میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، چاہے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، پر میں کیا بولتی رہتی ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ الحمدللہ کہنے سے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کا ایک اس کا ہی معنی اتنا ڈیپ ہے، اتنا بڑا ہے کہ میں وہ بھی بیان نہیں کر سکتی. چھوٹا ہم لوگ جانتے ہیں بس، چھوٹا اس میں شارٹ کٹ میں کہ اللہ پاک کی تعریف ہے، اللہ پاک کا شکر ادا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو دیکھیے مجھے اتنا صحیح واک کر کے سانس سی چڑھ گئی ہے، تو زیادہ ورک آؤٹ کیجیے، واک کیا کیجیے، اور اللہ سے میرے لیے بھی دعا کیجیے میں بھی ورک آؤٹ زیادہ سے زیادہ کر پاؤں. صحیح ہے نا. اور دیکھیے نا، ہم عام طور پہ کوئی انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، سپوز کسی کے پاس اچھی جاب ہے، بزنس مین، ہاں یہ لڑکی ہے لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ مطلب اس سے ہم بولتے ہیں بھائی ایسا کچھ ہو تو بتاؤ، ہمارے لیے کچھ ہو تو جاب وہ یا فلاں مسئلے میں ہماری ہیلپ کرو یہ وہاں. لیکن ہم جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، جو ہمارا مین بادشاہ ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کو ہی بھول جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں. بلکہ اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ پاک سے مانگتے ہو نا، تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اور جب آپ لوگوں سے مانگتے ہو تو لوگ دکھی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کو بولتے ہیں ہاں ہاں اوکے یہ بلا بلا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ آپ سے دکھی ہوتے ہیں سچ میں. اور کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا جب تک اللہ پاک کہتا ہے، جب تک اللہ خود راضی نہیں ہوگا. اگر اللہ چاہے گا کہ آپ کے نصیب میں یہ چیز لکھی ہے تو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور اگر آپ کی مقدر میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ آپ کو مل نہیں سکتی. لیکن اگر آپ دعاؤں پہ اچھے سے اللہ پاک سے دعا کر رہے ہو، التجا کر رہے ہو، رو رہے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی. اللہ پاک تو کہتا ہے نا دعائیں کرو، نماز پڑھو. اللہ پاک کہتا ہے گھر میں ایک سوئی بھی کھو جائے وہ بھی مجھ سے مانگ بندے. تو ہمیں اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے زیادہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں. کسی نے ہمارا دل دکھایا، فوراً اپنے اللہ پاک کو یاد کرو. کسی نے آپ کو کچھ بولا فوراً اپنے اللہ پاک کو یاد کرو. کیونکہ جو اللہ کر سکتا ہے بتائیے وہ کوئی کر سکتا ہے. اب آپ انہی چیزوں کو دیکھیے کیسے اللہ پاک انسان میں الحمدللہ کیسے مطلب اپنی برکت سے، کیسے ایک طریقے سے اللہ کا نیچر قدرت ہے کہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی تو کرتا ہے. اللہ کی تعریف کسی کی محتاج نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر کے دعا کرتے ہیں نا، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں دیتا ہے. میں خود کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. الحمدللہ میں کچھ بھی دل سے مانگتی ہوں مجھے اللہ پاک دیتا ہے الحمدللہ. کیونکہ میرا ایک توکل ہے، میرے پاس اچھا دن ہے برا دن ہے اللہ ہے. کہیں بھی کچھ ہو اللہ ہے نا. میں یہی کہتی ہوں اللہ ہے نا. کوئی کام جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بات ہی اور ہوتی ہے، اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام ہمارے لیے اچھا برا پتہ لگ جاتا ہے. ساری چیزیں کچھ بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اوکے گائز، تو یہ ویڈیو میں یہیں تک بناتی ہوں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری بات کیسی لگی. کیا میں نے صحیح بولا نا؟ آپ کون میری بات سے اگری ہے مجھے بتائیے. اینڈ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو آل گائز. جزاک اللہ.